ایک گاؤں میں نفیس اپنی بیٹی ماہنور اور بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ نفیس اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب ماہنور 10 سال کی تھی تو اس کی امی کا انتقال ہو گیا۔ ایک دن ماہنور اپنے ابو کے پاس آئی اور بولی، ابو، سب کی امی ہے، بس میری ہی نہیں ہے، آپ میرے لیے بھی ایک نئی امی لے آئیں۔ ماہنور کی بات سن کر نفیس نے دوسری شادی کرنے کا سوچ لیا۔ کچھ دن بعد نفیس نے آسیہ سے شادی کر لی۔ نفیس آسیہ کو گھر لے کر آیا اور ماہنور سے بولا، ماہنور، یہ تمہاری نئی امی ہے، یہ تم سے بہت پیار کریں گی۔ نفیس کی باتیں سن کر ماہنور بہت ہی خوش ہو گئی۔ آسیہ ماہنور سے بہت پیار کرتی تھی۔ کچھ دن بعد نفیس کو کسی کام سے شہر جانا پڑا۔ آسیہ، میں کسی کام سے شہر جا رہا ہوں، تم اپنا اور ماہنور کا خیال رکھنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا۔ نفیس کام سے شہر چلا گیا۔ آسیہ ماہنور سے پیار کرنے کا صرف اور صرف ناٹک ہی کر رہی تھی اور گھر کے سارے کام ماہنور سے کرواتی رہی۔ ماہنور بھی آسیہ سے بہت پیار کرتی تھی، اس لیے وہ سب کام خوشی خوشی کر دیتی تھی۔ پھر ایک دن ماہنور کے ماموں یعنی آسیہ کے بھائی نے اس کے گھر آنا تھا۔ اے ماہنور، تمہارے ماموں آ رہے ہیں، مجھے بہت کام ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں، تم جلدی سے گھر کی صفائی کر دو۔ ماموں آ رہے ہیں؟ میں ابھی سارا کام ختم کر دیتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ماہنور کے ماموں آ گئے۔ ماہنور کی امی اور اس کے ماموں باتیں کرنے لگے۔ آسیہ، تم تو بہت ہی بڑے گھر کی مالکن بن گئی ہو بھائی۔ مالکن تو بن گئی ہوں بھائی، مگر اب یہ گھر اپنے نام کروانا چاہتی ہوں۔ میں نے صرف جائیداد کے لیے نفیس سے شادی کی تھی، اب نفیس اور ماہنور کو راستے سے ہٹانا ہے۔ آسیہ اور اس کا بھائی سوچنے لگ گئے کہ اچانک ماہنور وہاں آ گئی۔ ماہنور، جاؤ اپنے ماموں کے لیے چائے لے کر آؤ۔ ماہنور چائے لے کر آ رہی تھی تو اس کے ماموں نے ٹانگ مار کر ماہنور کو گرا دیا۔ امی، دیکھیں مجھے ماموں نے گرا دیا۔ آسیہ اس کی یہ بات سن کر بہت ہی غصہ ہوئی اور اسے بہت مارنے لگی۔ ماہنور بے ہوش ہو گئی۔ آسیہ اور اس کا بھائی گھر کے پیچھے زمین کھود کر اسے اس میں پھینکنے چلے گئے اور اوپر مٹی بھی ڈال دی۔ ماہنور بیچاری تڑپ تڑپ کر مر گئی اور پھر وہ چڑیل بن گئی۔ ماہنور چڑیل بن کر ہمیشہ گھر میں رہنے لگی، مگر کسی کو پتا ہی نہیں تھا کہ ماہنور اس گھر میں ہی ہے۔ ایک دن نفیس گھر آ گیا۔ ماہنور کہاں ہے آسیہ؟ نفیس، میں نے اسے ایک دن ذرا سا ڈانٹا ہی تھا، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ ملی ہی نہیں، اس لیے میں نے پھر اپنے بھائی کو بلا لیا۔ نفیس آسیہ کی بات سن کر بہت ہی رویا اور بیمار ہو گیا۔ ماہنور جو چڑیل بن گئی تھی، اس نے آسیہ اور اس کے بھائی کو بہت تنگ کیا۔ ایک دن نفیس نے آسیہ کو بلایا۔ آسیہ، میں پتہ نہیں کب مر جاؤں، اس لیے میں یہ جائیداد تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ آسیہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی مگر رونے کا ناٹک کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد ماہنور نے آسیہ اور اس کے بھائی کو رسیوں سے باندھ دیا۔ آسیہ اور اس کا بھائی چیخنے لگے۔ نفیس نے دیکھا تو اس کے پاس چڑیل کھڑی تھی۔ ان کو چھوڑ دو، تم ان کو کیوں مار رہی ہو؟ نفیس کی بات سن کر ماہنور نے بتایا کہ کیسے انہوں نے ماہنور کو مار دیا۔ نفیس یہ ساری بات سن کر بہت رویا۔ ماہنور نے آسیہ اور اس کے بھائی کو پاس والے کنویں میں پھینک دیا، وہ دونوں ہی مر گئے۔ ماہنور غائب ہو گئی اور نفیس اس گھر میں اکیلا رہنے لگا۔